اللہ نے ان کی تعریف کی ہے جو غضب میں معاف کر دیتے ہیں، جو دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں. والکاظمین الغیظ، معافی میں بڑی بات یہ ہے کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. غصہ آئے صحیح لیکن غصے کا اظہار نہ کرے. غصے کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ غصہ کنٹرول کرنا کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، ایک واقعے سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. فتح مکہ کا واقعہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. رسول اللہ نے اس شہر میں جہاں آپ کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، جہاں آپ کو طعنے دیے گئے، جہاں آپ کو ذلیل و رسوا کیا گیا، جہاں 3 برس تک آپ کا سوشل بائیک آؤٹ کیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیتیں دینے کی کوشش کی گئی، اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بطور فاتح کے داخل ہوئے 10,000 جانثار آپ کے ساتھ تھے. آپ نے اعلان کر دیا جو شخص کعبے میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے. آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے. اور ابو سفیان کی دشمنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنا اسلام کے لیے وہ اپنے دل کے اندر بغض رکھتا تھا، اور کس طرح اسلام اور مسلمانوں کو اور خود رسول اللہ کو ستانے کے لیے وہ ہر دم ایکٹیو رہتا تھا، ہر تدبیر اختیار کرتا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان میں ایسے افراد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پچھلی باتیں بھلا دی اور ان کے اپنے گھروں کو ان کے لیے پناہ گاہ بنا دیا. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک بار کوئی ایک بات کہے نا، انسان کے دل سے غصہ نہیں جاتا، بہت مشکل ہوتا ہے اس پہ انسان قابو بھی پا لے، کسی کو جواب نہ دے تب بھی دل کے اندر ایک تلخی سی رہتی ہے، اس کا اثر رہ جاتا ہے. اور جہاں پر ہر طریقے سے اذیت پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو وہاں پر یہ کتنے اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے کہ وہاں ساری باتوں کو معاف کر دیا جائے اور ان کو ہر طریقے سے پناہ مہیا کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ سب سے پہلے کعبہ میں گئے، سارے بت توڑے، ساری تصویریں جو ہیں جو کعبے کی دیواروں پہ کندہ تھیں ان تصویروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹوایا. ٹوٹے ہوئے بتوں کو اور جو ثابت رہ گئے تھے ان سب کو کعبے سے نکلوا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا. خطبے کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا، بڑے بڑے کافر، سارے ہی دشمن. آپ دیکھیں ذرا ارد گرد کے ماحول میں نظر ڈال کے آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ارد گرد سارے ہی ایسے ہیں جو جان کے دشمن. ایک ایک اذیت یاد آتی ہے انسان کو اور انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے معاف کرنا. کتنی ناگوار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئی ہوں گی اور ناگوار کام اور دشمنی کے امور. اور پھر وہ وقت کب بھولا ہوگا کہ جب سارے قبیلوں سے ایک ایک فرد اکٹھا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا. لیکن آپ نے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے قریش کے لوگوں، آج تم مجھ سے کس قسم کے برتاؤ کی توقع رکھتے ہو؟ اچھا حوصلہ کتنا ہے نا، سب کو دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آج تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے؟ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا ہمیں آپ سے ہر بھلے برتاؤ کی توقع ہے. جانتے تھے اندر سے کہ کیسا شخص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے. آپ نے فرمایا جاؤ، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کافروں میں سے ایک شخص آپ کی طرف بڑھا تو روب سے اس کا بدن کانپنے لگا. آپ دیکھیں اچھے اخلاق میں کتنا روب، اچھے کردار کا روب کتنا زیادہ. اس کا بدن کانپنے لگا، قدم لڑکھڑانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو نہیں، میں بھی قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے اس خوف کو بھی دور کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کیونکہ اللہ بادشاہ. جو اللہ سے ڈرے اس کا ایسا ہی طرز عمل سامنے آتا ہے. رسول اللہ رسول اللہ You are the only one, the messenger.